إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، عظمت و جلالت، شان و شوکت ایک اللہ وحدہ لا شریک کی لائق زیبا ہے۔ بعدہ درود سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر، اور خصوصاً تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ الانعام کی بہت ہی مشہور آیت تلاوت کی۔ اس آیت کو عام طور پر آپ لوگوں نے بطور عنوان قربانی کے مواقع پر، حج کے مواقع پر سنا ہوگا، لیکن آج اس آیت کریمہ کو عنوان بنا کر جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے میرے اور آپ کے جینے کا مقصد۔ ہم دنیا کے اندر آئے کیوں ہیں؟ ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو کیوں مبعوث کیا ہے؟ دنیا کے اندر دیگر مخلوقات کیوں پیدا کی گئی ہیں؟ ان کے کیا مقاصد ہیں؟ اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں میں عرض کروں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے، ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات عرض کی ہے کہ اے نبی آپ بتا دو۔ کس کو؟ مجھ کو اور آپ کو، ساری انسانیت کو کیا بتا دو؟ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی۔ دیکھیے، اس کو قربانی کے طور پر ہی میں نے کہا تھا نا، عام طور پر اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے۔ نسک کے معنی ویسے قربانی کے ہی آتے ہیں، لیکن نماز کو چھوڑ کر دیگر عبادات کے لیے بھی لفظ نسک کا استعمال ہوتا ہے۔ میری نماز، میری دیگر عبادتیں
آگے کیا فرمایا؟ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، سارے جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اے نبی کہہ دو مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام آئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ میں پہلا مسلمان ہوں؟ دیکھیے اس دور کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اگر کوئی سب سے پہلے مسلمان ہے تو وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ اب اس آیت کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ میرا جینا میرا مرنا میری عبادتیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ میرا اور آپ کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد، جینے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات ہیں، ان گنت کہیں تو بیجا نہ ہوگا، گن نہیں سکتا آدمی، اتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقصد بتایا ہے، اور سارے کے سارے اپنے مقصد پر گامزن ہیں۔ ساروں کا کیا مقصد ہے؟ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کس کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ تمہارے لیے۔ دنیا پیدا کی گئی تمہارے لیے کا مطلب دنیا اور دنیا کے اندر کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور ساری کی ساری ہم کو نفع دے رہی ہیں، فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اگر کسی کے اندر ضرر بھی ہے، اس کے ذریعے سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ مصلحت ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، سانپ ڈستا ہے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ انسان کو مارنے کے لیے، لیکن نہ، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو مارنے سے انسان تو ختم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا، وہ کیا ہے؟ سانپ ہو یا بچھو ہو، جتنے بھی زہریلے جانور، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر روزانہ زہریلی ہوائیں بھی چلاتا ہے، اور پیاری پیاری بھینی ہوائیں جس کو میں اور آپ لیتے ہیں وہ بھی چلاتا ہے۔ زہریلی جتنی ہوائیں وہ اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، اگر وہ اپنے اندر نہ سمیٹیں تو وہ ہوائیں مجھ کو اور آپ کو کیا کر سکتی ہیں؟ ہلاک اور تباہ اور برباد کر سکتی ہیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہو، اللہ نے ایک عظیم مقصد کے تحت ان کو پیدا کیا ہے، اور سارے کے سارے اپنے مقصد پر گامزن ہیں۔ سورج کو لے لو، چاند کو لے لو، پیڑوں کو لے لو، پودوں کو لے لو، پہاڑوں کو لے لو، سب اپنی خدمت دے رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری مخلوقات وقتی ہیں۔ ایک وقت تک کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، ایک وقت آئے گا یہ سارے ختم ہو جائیں گے، ہم لوگ بھی ختم ہونے والے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ یہ ختم ہوں گے تو دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ان کے پاس جزا سزا کچھ نہیں ہے، آئے جی لیا، جو مقدر کی زندگی ان کی ہے، چلے گئے۔ لیکن مجھے اور آپ کو بہت آگے جانا ہے، میرے اور آپ کے سامنے قبر ہے، میرے اور آپ کے سامنے حشر ہے، میرے اور آپ کے سامنے جنت اور جہنم ہے، اور وہاں کے جتنے بھی مراحل ہیں ان مراحل سے گزرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جینے کا مقصد کیا بتایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ دو مخلوقات جس کا ذکر اس آیت کے اندر اللہ نے کیا ہے، انسان اور جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ دنیا کے اندر آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی ان کا دیگر مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اس کے علاوہ اپنا کوئی دیگر مقصد ہے تو سمجھ لو کہ وہ اپنی خام خیالی میں ہے، غلط فہمی کا شکار ہے۔
اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ افحسبتم، کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے آپ کو ایسے ہی کھیل کھلواڑ کے لیے پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم کو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ اب اندازہ لگاؤ، اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنے کو راضی کرنے کے لیے، اپنے کو خوش کرنے کے لیے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی رضا کم، اللہ کی خوشنودی کم، اور اپنی ذات کے لیے زیادہ دیتے ہیں، اور خصوصاً کھیل کھلواڑ، فنکشن، پروگرام، کیا ہے یہ؟ اگر دیکھا جائے ہم اپنی جو زندگی کا مقصد ہے اس مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں، جس پٹری پر سے مجھ کو اور آپ کو گزرنا ہے اس سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ہم دن نہیں دیکھتے، ہم رات نہیں دیکھتے، ہم صبح نہیں دیکھتے، ہم شام نہیں دیکھتے، خالی کھیل کھیل کھیل۔ کیا ہے یہ کھیل؟ تماشا کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ دیکھیے کھیل سے منع نہیں کیا گیا۔ تھوڑے دن پہلے ایک حدیث ہمارے سامنے آئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باہر سے آنے والے، کسی قبیلے کا ذہن سے نکل گیا وہ کون سے قبیلے کے تھے، وہ مشقیں کر رہے تھے، جنگی مشقیں کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے دیگر صحابہ کو کہا، شکایت کرنے پر صحابہ نے کہا کہ یہ مسجد کے صحن کے اندر مشقیں کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کو چھوڑ دو، مشقیں کرنے دو۔ ورزش کرنے سے، مشقیں کرنے سے، جنگی مشقیں کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ سارا وقت ہم اسی میں لگا دیں۔ جس کھیل سے، جس تماشے سے میں اور آپ اللہ کے قریب جانے کے بجائے اس سے دور ہوتے ہیں، تو سمجھو یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ جو کھیل مجھ کو اور آپ کو اللہ سے دور کرے گا تو سمجھو ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اقترب للناس، لوگوں کا وقت آ چکا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہم فی غفلہ، وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وہم معرضون، اعراض کرتے ہوئے، آخرت کو فراموش کرتے ہوئے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم غفلت کے اندر ہی پڑے رہیں اور کھیل کھیلتے رہیں، گھومتے رہیں، مزے کرتے رہیں، اور پھر بلاوا آ جائے اور پھر مجھ کو اور آپ کو وہاں پر کفِ افسوس ملنا پڑے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، اور پھر کہنا پڑے ربی ارجعون ربی ارجعون، اللہ ہم کو واپس بھیج دے، اب ہم نے دیکھ لیا، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ ہم کیا کریں؟ دنیا کے اندر جا کر تھوڑے سے نیک اور اچھے اعمال کریں۔ نہ ایسا نہیں ہے۔ سمجھدار اور عقل مند انسان وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، بنا مقصد کے کوئی کام کرتا نہیں ہے، بغیر مقصد کے کوئی چیز تیار نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی، دنیا کے اندر مخلوقات پیدا کی، مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا، کہ ہم بے مقصد آئے ہیں؟ نہیں دوستو، عظیم مقصد ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، دنیا کے اندر بھیج دیا اور پھر چھوڑ دیا، چاہے جیسی زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر ان کے پاس رہبروں کو بھیجا، اور پھر ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے آسمانی کتابیں بھی دی کہ کیسے زندگی گزارنا ہے۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو پھر اس کا استعمال کرنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی چیزیں تیار کرتے ہیں۔ گاڑی بنا دی اور ایسے ہی چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے نا۔ گاڑی کیسے چلے گی، کیا ہے، سب انسان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کو بنایا، مقصد بتایا، اور کیسے گزارنا ہے وہ بھی نبیوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اگر ہم اپنے مقصد سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو یاد رکھ لیجئے دوستو، میرا اور آپ کا شمار انسانوں کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ کلام اللہ کہتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ لہم قلوب، ایسے انسان جو مقصد کو بھلا بیٹھ کر، دنیا ہی کو سب کچھ اپنا سمجھ کر اگر زندگی گزارتے ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہے، ان کے پاس دل ہے، لا یفقہون، سمجھتا نہیں ہے ان کا دل۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون، دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذان، ان کے کان ہیں، لا یسمعون، سنتے نہیں ہیں۔ آگے کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سب آ گئے، میں آپ سب آ گئے۔
اگر ہمارا جینے کا مقصد صرف دنیا ہوگا، آخرت نہیں ہوگی، آخرت کو اپنا ایم نہیں بنائیں گے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم کل انعام، وہ تو چوپائے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں نہیں، بل ہم اضل، جانور بھی نہیں کہا۔ اگر مقصد سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا انسان، اس کو جانور سے بھی اللہ نے تشبیہ نہیں دی۔ کیوں؟ جانور بھی مقصد کے تحت جی رہے ہیں۔ تو کیا کہا؟ بل ہم اضل، وہ گئے گزرے ہیں، وہ ایک دم بیوقوف ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ اولئک هم الغافلون، یہی غافل ہیں، یہی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سمجھا رہے تھے، کس کو؟ کفار قریش کو، کفار مکہ کو، سمجھو سمجھو سمجھو۔ نہ سمجھنے پر اللہ نے کیا کہا؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اے نبی پریشان مت ہونا، سمجھانا ہے سمجھاؤ، نہیں سمجھیں گے تو ایک وقت ان کے اوپر ایسا آنے والا ہے، کیا کہیں گے؟ لو کانوا مسلمین کہیں گے، یعنی روز قیامت ان کی زبان سے نکلے گا کاش ہم دنیا کے اندر مسلمان ہوتے، حقیقی مسلمان ہوتے، اللہ کی اطاعت اس کے تحت ہماری زندگی گزارتی، اللہ کی فرما برداری میں ہماری زندگی گزرتی، تب ان کو احساس ہوگا، یہ کہیں گے، زبان سے نکالیں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ذرہم، ان کو چھوڑ دو۔ اگر وہ دنیا ہی اپنا سب کچھ مقصد سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو اٹھائے نہیں جانا ہے، یہیں پر رہنا ہے اور یہیں پر ختم ہونا ہے، ان کو اسی غلط فہمی کے اندر جینے دو۔ ذرہم، ان کو چھوڑ دو، یا کلوا ویتمتعوا، کھانے دو ان کو، پینے دو، ویلہہم العمل، ان کے اوپر خواہشات کا غلبہ ہونے دو، فسوف یعلمون، کیا ہو جائے گا؟ ان قریب جان لیں گے۔ ایک جگہ اللہ نے کیا فرمایا انہی کفار کے تعلق سے یا اللہ کے نافرمانوں کے تعلق سے؟ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، ان کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے چوپائے کھاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ نے کہا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، حقیقت میں انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارے اور آپ کے دادا جد الامجد، سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ان کی پیٹھ سے مجھ کو اور آپ کو چونٹیوں کی شکل میں نکال کر ایک سوال کیا تھا کہ نہیں؟ وہ سوال کیا تھا؟ عہد الست، جس کو کہتے ہیں الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے تھے وہاں پر، اچھے اچھے جتنے بھی دنیا کے اندر جبار قسم کے اللہ کے نافرمان گزرے، سارے تھے وہاں پر، سب کی روحیں تھی، سبوں نے کہا تھا تو ہی ہمارا الہ ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم تجھی کو مانتے ہیں۔ قالوا بلا، سبوں نے کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں، تو ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی وہاں پر عہد الست لے کر نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کل کو پھر دنیا کے اندر آنے کے بعد یہ نہ کہیں ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلین، تو وہاں پر عالم ارواح میں ہم سے سوال لیا تھا، اب پھر ہم تو بھول گئے، ہم تو غافل ہو گئے۔ ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں نے شروع میں بتا دیا، اللہ نے پیدا کرنے کے بعد پھر میرے اور آپ کی رہبری کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انبیاء ایسے نہیں، ساتھ میں کتابیں لائے، اللہ کا پیغام لائے اور مجھ تک اور اب تک پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت، جو دین مجھ کو اور آپ کو دیا ہے، اسی کے تحت زندگی گزارنا ہے۔ اور اسی کو سمجھنے کے لیے سب سے آگے اس لسٹ کے اندر کون؟ صحابہ کرام رہے۔ اتنا انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت بنا رکھا تھا، اتنا بنا رکھا تھا کہ جہاں پیدا ہوئے وہاں ان کی قبریں نہیں، بلکہ دنیا کی کونوں کونوں میں ان کی قبریں بنی۔ ان کو معلوم تھا ہم دنیا کے اندر آئے کیوں ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ کہو گے نمازی کا لفظ آیا ہے کیوں؟ شاعر نے نمازی اس لیے استعمال کیا ہے کہ توحید کے بعد اگر کسی کے تعلق سے، کسی عبادت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی یا اپنے کلام کے اندر تاکید کی، وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول ہم دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن کس بات کی تاکید کرتے جا رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم،
غلاموں کے تعلق سے جو ہمارے ماتحت نوکر چاکر رہتے ہیں، ہم مالک بنے رہتے ہیں، ان کے تعلق سے کہ ان کے حق کو نہیں مارنا ہے۔ اور نماز وہ کس کی غلامی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی ہے، اس سے کبھی نہیں ہٹنا ہے۔ اپنے آپ کو غلام، اپنے آپ کو بندہ ہی بنانا ہے، اللہ کے سامنے جھکتے رہنا ہے، قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے۔ تو اسی لیے تو صحابہ نے کیا کیا تھا؟ اپنا جینے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کی سرفرازی۔ ہم سبھی جانتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری، 2-3 صحابہ کے واقعات بیان کروں گا، زیادہ نہیں، ہم سبھی جانتے ہیں یہ کون ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے میزبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو آپ کی مہمانی کرنے والے، میزبانی کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ اور ان کی قبر کہاں بنی پتہ ہے؟ اللہ کے دین کی خاطر استنبول کے اندر۔ میں مدینہ میں پیدا ہونے والے، لیکن اللہ کے دین کی خاطر کہاں جا کر ان کی قبر بن گئی؟ استنبول کے اندر۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہم سبھی جانتے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک ایک دفعہ کہا بھی، یا معاذ احبک، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھ کو ایک وصیت کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ فلا تدعن فی کل دبر صلاۃ، کہ ہر نماز کے بعد اس چیز کو کہنا مت بھولنا، وہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کیا کہنا ہے تم کو؟ اے اللہ میری مدد کر تیرے ذکر پر۔ بات دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی یہ سب اس لیے سکھایا ہے کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں تہجد گزار، کوئی یہ نہ سمجھے میں 5 وقت کا نمازی، میں صدقہ خیرات خوب کرتا ہوں، میں روزوں کا پابند ہوں، میں فلانا ہوں۔ اگر اکڑ جائے گا انسان، گھمنڈ کرے گا تو اس کے اندر کمی آئے گی، کیونکہ اللہ کی عبادت کے اندر بھی انسان کس کا محتاج ہے؟ اللہ کی مدد کا، اللہ کی اعانت کا کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہم اعنی، اے اللہ تو میری مدد کر، علی ذکرک، تیرے ذکر پر، و شکرک، تیرے شکر پر، و حسن عبادتک، اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کو انجام دینے کے لیے تو میری کیا کر لے؟ مدد کر لے۔ اور یہی حضرت معاذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داعی بنا کر کہاں بھیجا؟ یمن کے اندر۔ لیکن جانے سے پہلے اللہ کے رسول نے جو بات کہی وہ عجیب بات ہے۔ اتنے محبوب کس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جانے سے پہلے کیا کریں؟ معاذ چلے جانا یمن کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، لیکن یاد رکھنا ہو سکتا ہے کہ تم واپس پلٹو، اس وقت تک میں دنیا کے اندر نہ رہوں، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یہ بات سننے کے بعد ایسے محبوب صحابی جو اللہ کے وسلم سے بھی حد سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، چاہتے تو کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہیں پر رہتے، آپ کی خدمت میں پڑے رہتے، آپ کے قدموں میں پڑے رہتے، اور کہتے نہ میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے اتنی بڑی پیشین گوئی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو بتا دیا ہے، اور میں وہاں چلا جاؤں، آپ کا انتقال ہو جائے، جتنی زندگی آپ کی بچی میں آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تم کو جانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، اس کو مقدم رکھا، نبی کی محبت کو کیا کر دیا؟ ذرا نیچے درجہ دے کر کہاں چلے گئے؟ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، اور اس بات کا حکم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، چلے گئے۔ یہ ہے صحابہ، یہ ہیں صحابہ، اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہیں؟ یہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی زبانی ان کی تربیت کرائی ہے، اس طرح دعا سکھلائی ہے، تو مجھ کو اور آپ کو یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور خصوصاً اس دعا کو نہ بھولیں۔ وہ کون سی ہے؟ اللہم اہدنا، اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگنا۔ اس لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا، اللہم اہدنا، اللہم اہدنا، اللہ ہم کو ہدایت دے دے، صحیح راستہ بتلا دے، صحیح راستہ بتلا دے۔ اگر معلوم ہے صحیح راستے پر ہیں، وہدی بنا، کیا مطلب ہے؟ ہمارے ذریعے سے اوروں کو سیدھا راستہ بتلا دے۔ خالی ہم کو اپنے لیے نہیں جینا ہے، اپنی آخرت کے خالی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ ہم امتی ہونے کے ساتھ ساتھ داعی بھی ہیں۔
مبلغ بھی ہیں، ہم کو تبلیغ بھی کرنا ہے، ہم کو لوگوں کو پہنچانا بھی ہے۔ اور اگر ہماری نیتیں پاک ہوگی نا، ہم یہاں پر کھڑے ہیں، آپ سے مخاطب ہیں، لیکن یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے کونوں تک پہنچائے گا اگر ہماری نیت صحیح ہوگی۔ لیکن نیت کے اندر فطور ہوگا، نہ اس کا مجھ کو فائدہ ہوگا، نہ آپ کو فائدہ ہوگا، نہ آگے تک۔ لہٰذا ہمیشہ کیا ہونا چاہیے انسان کو؟ مخلص، اور ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جمیعا، ساری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے؟ ہدایت دے دے ہم کو ذریعہ بہانہ بنا کر۔ الغرض میں اور آپ مسلمان ہیں، مومنین ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو ایسے ہی وراثت کے اندر ایمان دے دیا، اسلام دے دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کو ہم غنیمت جان کر اس کے اوپر زندگی گزاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب تک خوشحال ہیں زندگی اپنی منمانی جیتے رہتے ہیں، جب کوئی دھکا لگتا ہے تب تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہ مومن کی صفت بھی ہے کہ جب اس کے اوپر حالات آتے ہیں نا، کفار مشرکین اغیار ایسا نہیں کرتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے اس کے اوپر حالات آنے پر وہ کس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ ورنہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے اوپر حالات آنے دو، پریشانیاں آنے دو، کچھ بھی اس کے ساتھ ہونے دو، وہ ایسے ہی جیتا رہتا ہے جیسے جانور جیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ اولا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ سال میں ایک دو دفعہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ضرور ہے۔ ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے ہیں۔ ولا یذکرون، اور کیا نہیں کرتے ہیں؟ کیا نہیں کرتے؟ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بالعکس مومن کا معاملہ کیا ہے؟ ذرا بھی پریشانی آتی ہے تو وہ کس کی طرف رجوع ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے یہ میری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اس کے اندر خیر ہے۔ اور اللہ کا قانون بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا عذاب چکھانے سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا رہتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کہ مومنو جان لو کہ ہم ضرور بھی ضرور کیا کریں گے؟ چھوٹا سا عذاب چکائیں گے بڑا عذاب دینے سے پہلے، تاکہ لوگ میری طرف کیا کریں؟ رجوع ہو، پلٹیں۔ اور کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا ملی، دنیا کی دھن دولت مل گئی، یہ کامیابی نہ سمجھیں۔ کامیابی کیا ہے اصل میں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہاں، کامیابی تبھی ہم سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے جب ہم کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ اب کہو گے یہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ کو اور آپ کو دین کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اللہ کے حکموں کے تحت زندگی گزارنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، تب ہم کو اسی خوش فہمی میں رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچائے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ کو حکموں کو توڑتے رہیں اور نبی کے فرمان کو پسے پش ڈالتے رہیں اور پھر اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ ہم کو جنت ملے، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں یوں ایسے جہنم کو سامنے دیکھ رہا ہوں، جنت کو بھی سامنے دیکھ رہا ہوں، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ ما رأیت مثل النار وما رأیت مثل الجنہ نام حاربوها ونام طالبوها۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے رسول نے کہا میں اپنے سامنے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جنت کے جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ایسی جنت اگر اس کے سامنے انسان کے ہو اور پھر وہ اس کی خواہش نہ کرے، تمنا نہ کرے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ کوشش کرے اور اس کی طلب نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا طالب سو جائے تو یہ سمجھو کہ اس کو جنت سے کوئی سروکار نہیں ہے، جنت وہ چاہتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں نے جنت کو دیکھا ہے، ایسی جنت کہ اس کا طالب سو جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کہا کہ یہ تو جنت کو پانے کے لیے شوق دلایا گیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ میں نے جہنم کو دیکھا، ایسی جہنم کہ اس سے بچنے والا، اس سے بھاگنے والا سو جائے ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی وہاں پر خوف دلایا گیا ہے کہ جہنم، اگر انسان کے سامنے آگ ہو
اور یوں اس کو معلوم ہو کہ اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے تو وہ کوشش کیا کرے گا؟ وہ بھاگے گا وہاں سے. یہ نہیں کہ آرام سے پیر تان کر سوئے گا کہ اٹھا کر پھر مجھ کو ڈال دیا جائے. وہ وہاں سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا. ایسے ہی جنت کا معاملہ ہے. نعمتیں سامنے ہو اس کے اوپر ٹوٹ پڑے گا, اس کو حاصل کرے گا. یہ نہیں کہ سوتا رہے گا کہ دوسرے اس کو بٹور کر لے کے جائیں. اللہ کے رسول نے کتنی پیاری پیاری مثالیں دے کر مجھ کو اور آپ کو سمجھایا ہے. زندگی کا مقصد سامنے رکھ کر لہٰذا مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ جینا ہے. یہ ایک آیت پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر مومنین کی صفات بیان کی ہے کہ ہمیشہ ان کے سامنے اپنا مقصد رہتا ہے, کبھی مقصد سے وہ ہٹتے نہیں ہیں. ان کے تعلق سے کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. مومنین کیا ہیں کہ ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ وہ ہمیشہ بستروں پر پڑے سوتے نہیں رہتے ہیں. ساری دنیا جب سو جاتی ہے رات کے وقت تو یہ اٹھتے ہیں, اور یہ اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہوئے؟ طمع کرتے ہوئے. امید بھی ہے کہ اللہ دے گا, اور ڈر بھی ہے کہیں میں مانگ رہا ہوں, مانگنے کا سلیقہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کہیں سے میں محروم نہ رہ جاؤں. اور ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ خوف اور طمع دونوں ہونا چاہیے. خالی خوف یہ بھی مومن کی پہچان نہیں ہے, اور خالی طمع یہ بھی مومن کی پہچان نہیں ہے. بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے, جتنی باتیں ہم عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی کا مقصد, جینے کا مقصد سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ڈر, اپنا خوف میرے اور آپ کے دلوں کے اندر بٹھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا صحیح فہم, صحیح سمجھ مجھ کو اور آپ کو عطا فرمائے. قرآن کے اندر تدبر کرنے, احادیث کے اندر تدبر کرنے, غور کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اور اس کی جتنی بھی خرابیاں ہیں اس سے مجھ کو اور آپ کو دور رکھے. بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو محفوظ رکھے. ہمیں جتنے پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے. جتنے بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح سے نوازے. جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین روزی سے نوازے. جتنی بن بیائی بچے ہیں ان کے بہترین جوڑ کا انتظام فرمائے. مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا کرے. ناجائز مقدمات کے اندر جتنے بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خلاصی کے فیصلے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. معزز حضرات, ایک اور بات آپ حضرات سے بیان کرنی ہے, وہ یہ ہے کہ تقریباً کئی دفعہ یہ بات میرے اور آپ کے سامنے آ چکی ہے. وہ کیا ہے؟ جمعہ کے تعلق سے. ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے, احادیثیں بھری پڑی ہیں, پھر بھی ہم ان فضائل کا شوق اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے ہیں کہ جو فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے اپنی طرف سے کر رکھی ہیں اس کو پانے کے لیے میرے اور آپ کے اندر شوق ہی بہت کم ہے. اور فضیلت اسی وقت مجھ کو اور آپ کو حاصل ہوگی جب ہم وقت پر کیا کریں گے؟ جمعہ کے دن پہنچیں گے. ویسے بہت ساری حدیثیں ہیں, ایک حدیث ہمیشہ میرے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے. جو انسان جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے وقت سے پہلے, اس کے لیے اللہ کے راستے میں کیا قربان کرنے کا ہے؟ اجر, اونٹ قربان کرنے کا. بہت سارے ایسے ہم میں ہوں گے جن کے اندر حیثیت نہیں ہوگی کہ اونٹ خرید کر کے اللہ کے راستے میں کیا کر سکے؟ قربان کر سکے یا صدقہ خیرات کر سکے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن وہ ایسا رکھا ہے کہ وقت سے پہلے اگر آدمی مسجد میں آتا ہے جمعہ کے دن, خطبے سے پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, وقت سے پہلے, اذان سے بہت پہلے, اگر ہم جمعے کے وقت کو بانٹیں گے, حدیث کے اندر 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں. سب سے پہلے وقت آنے والے کے لیے اونٹ کے قربان کا, دوسرے وقت پہ گائے, تیسرے وقت پہ بکری, چوتھے
مرغی کا ہے اور 5ویں انڈے کا۔ ویسے جمعے کا وقت یوں سمجھ لیجئے جمعے کے دن طلوع آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے سمجھو۔ اگر اس کو لے کر منبر پر خطیب کھڑے ہونے تک کو اگر ہم بانٹیں تو 5 وقت ہو جائیں گے، 5 اوقات بانٹیں گے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک یا 8:30 بجے تک جو پہلے آئے گا مسجد کے اندر اس کو اونٹ کا، 8:30 سے 10 تک کے لیے پھر کیا ہے اس کو گائے کا، پھر 10 سے لے کر تقریباً 11 کے انداز تک، پھر اس کے بعد ایسے بانٹتے بانٹتے اب جب یہاں پر کھڑا ہو گیا کون؟ خطیب منبر پر، یہ جتنی باتیں بیان کی گئی نا اس سے محروم ہے انسان، اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، فضیلت سے وہ محروم ہو گیا۔ کون؟ جب منبر پر خطیب کھڑا ہو گیا۔ یہاں تک کہ انسانوں کو چھوڑو، خطبہ سننے کے لیے کون کھڑے ہو جاتے تھے؟ فرشتے دروازوں کے پاس، وہ وہاں پر آنے والوں کا استقبال کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں کھڑا ہو گیا خطیب منبر پر وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں اپنے دفتر بند کر کے، کیونکہ اجر لکھتے رہتے ہیں نا کہ کس کو اونٹ دیا جائے گا، کس کو گائے دی جائے گی، کس کو فلانا، یہ ساری چیزیں وہ لکھنا سب چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دھیان سے سنتے ہیں، جبکہ ان کے لیے وہ فضیلتیں نہیں ہیں، لیکن اس قدر ان کے دل کے اندر شوق ہے اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کی، اور ہو سکتا ہے کہ میری وہ باتیں نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ مجھ کو اور آپ کو فضیلت ملے اور پھر ہم آرام سے آئیں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم رہتے ہیں بستی کے اندر، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہم شہروں کے اندر رہتے ہیں جہاں آنا جانا ہوتا ہے، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، کاموں کے اندر آدمی کیا ہوتا ہے مشغول رہتا ہے، تو دور سے آنے کے لیے ذرا 19-20 ہو سکتا ہے۔ ہم بستی کے اندر رہتے ہیں، گاؤں کے اندر رہتے ہیں، کوئی ہماری مشغولیات نہیں ہے، ہم آسانی کے ساتھ وقت سے پہلے مسجد کے اندر آ سکتے ہیں۔ آپ کہو کہ 7 بجے تو مسجد کھلی نہیں رہتی، لیکن مسجد اگر ہماری 11 بجے کھلتی ہے، 11:30، جس وقت تالا کھلے گا آپ آؤ گے، انشاءاللہ آپ کو اونٹ کا ثواب اجر ضرور عطا کیا جائے گا۔ ویسے تو ہم کو مسجد میں پہلے آنا ہے نا، جو پہلے نمبر پر آئے گا اس کے لیے یہ سب ہے، اور یہاں کھڑا ہو گیا تو سمجھو محرومی ہے۔ اب اتنی مدت سے ہم کر رہے ہیں، ہم محروم ہو رہے ہیں، جمعے کے فضائل ہم کو حاصل نہیں ہو رہے ہیں، ہم خالی آتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور بعضے تو ایسے ہیں اللہ معاف کرے، اوپر کے حصے سنائی دیا مجھ کو، اوپر بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، یہاں بھرنے کے بعد اوپر جانا چاہیے، یہاں خالی ہے تو اوپر جانے کی ضرورت نہیں، چلیے اگر اوپر بھی چلے گئے بہت اچھی بات ہے، جانا ہے۔ ہم وہاں پر بجائے خطبہ کو بغور سننے کے ہم کیا کرتے رہتے ہیں، گروپ بنا کر میٹنگیں ہماری چلتے رہتی ہیں، آرام سے ہم کیا لگاتے ہیں، دیوار پہ ٹیک لگاتے ہیں اور باتوں میں ایک دم ہم مشغول رہتے ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سنایا جا رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس پر مجھ کو اور آپ کو کیا ملنے والا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اتنی سختی سے منع کیا ہے کہ جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، گفتگو تو دور کی بات، ہم اشارے بھی نہیں کر سکتے۔ وہ الگ بات ہے کہ خطیب اشارہ کر سکتا ہے، کچھ بول سکتا ہے، یا کوئی باہر سے آنے والا اپنی کوئی ضرورت یا کوئی مسئلہ لے کر آ کر کہ فلانی ہماری بستی میں ایسا ہوا ہے، خطیب صاحب آپ جیسا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوا، باہر سے آئے صحابی، اللہ کے رسول ہماری بستی کے اندر قحط سالی ہے، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، دعا کیجئے، یہ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ ہم اس طرح کی تو ہمارے پاس ہماری کیفیت تو نہیں رہتی ہے، اور اس طرح کے خیالات تو ہمارے ہے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم خالی مساجد کے اندر آنے کے بعد بھی جب خطبہ چل رہا ہے، ایسے موقع پر جب منع کیا گیا تب بھی ہم کیا کرتے ہیں، گفتگو کرتے رہتے ہیں، تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے، کہیں اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ ہم کو آ نہ لے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، جتنی باتیں میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی فضائل مومنین کے لیے، چاہے جمعے کے ہوں، جمعرات کے ہوں، قرآن پڑھنے کے ہوں، دیگر عبادات کے ہوں، جتنے بھی فضائل ہیں ان فضائل کو پانے کی، حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو رب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون واقیموا الصلاة.